جتنے ہفتے کے ایام وہ سب کے سب ایک برابر، وہ ایک برابر نہیں۔ وہی آیت کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منگل کے دن آپ نے ایک عبادت کی اور وہی عبادت آپ نے جمعے کے دن کی، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر تو نہیں۔ تو بظاہر اگر دیکھیں تو منگل اور جمعے میں کیا فرق ہے؟ سورج منگل کو بھی طلوع ہوتا ہے، سورج جمعے کو بھی طلوع ہوتا ہے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو منگل اور جمعے میں مانوی اعتبار سے فرق ہے۔ یہ فرق وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا لباس تبدیل ہو جائے گا، سردی اور گرمی کا فرق نہیں ہے۔ یہ فرق وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا خزاں کے اندر مرجھائے ہوئے پھول نظر آ رہے ہیں، وہ فرق نہیں ہے۔ پھر جمعے کے دن آپ کا لباس کیوں تبدیل ہو گیا؟ ایک خاص اہتمام سے آپ نے کیوں لباس پہنا؟ ایک خاص اہتمام سے آپ نے خوشبو کیوں لگائی؟ ایک خاص اہتمام سے آپ کیوں جا رہے ہیں مسجد کی طرف؟ تو آپ جواب دیں گے آج جمعے کا دن ہے۔ ہاں، فرق کیا پڑا؟ فرق کیا پڑا؟ آج موسم تبدیل ہو گیا؟ کہ نہیں، موسم تبدیل نہیں ہوا۔ مانوی اعتبار سے جمعے کا دن سید الایام، دنوں کا سردار ہے۔ منگل، بدھ، پیر، ان میں سے کوئی جمعے کے برابر نہیں آ سکتا۔ یہی رات کا معاملہ ہے، پیر کی رات، منگل کی رات، لیکن شب جمعہ یہ دعائے کمیل کیوں کھول لی آپ نے؟ یہ زیارت وارثہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ جواب دیں گے آج کی شب جمعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راتیں دن سب ایک برابر نہیں ہوتے۔ وہی عمل، عابد وہی، معبود وہی، میں کہوں عبادت بھی وہی۔ زیارت وارثہ میں تو عمل تبدیل ہو رہا ہے، نماز جمعہ میں تو ایک ایڈیشنل عمل آ رہا ہے۔ وہی عمل اگر آپ جمعے کے دن کر رہے ہیں ثواب اور ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ دن بدل گیا، نہ عابد بدلا، نہ معبود بدلا، نہ عبادت بدلی، بس دن بدل گیا، زمانہ بدل گیا، جس کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہو گیا، قبولیت کا امکان بڑھ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، جس طرح سے یہ ہفتے کا معاملہ ہے، کیا ایسا ہی معاملہ مہینوں کا بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل یہی معاملہ مہینوں کا بھی ہے۔ پروردگار عالم نے ہر 2 مہینوں کو ایک برابر نہیں رکھا۔ کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ہم نے سب کو ایک برابر نہیں رکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی جو مہینہ آنے والا ہے ماہ رمضان، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ ماہ رمضان عام مہینوں جیسا ہے؟ جواب جی نہیں، یہ عام مہینوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ سید الشہور ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے، کہ وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، کہ یہ سید الشہور ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو باقی مہینے کسی اور کے؟ یعنی معاذ اللہ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے 4، 5، 20، 25 خدا بنا لیے ہیں اور ہم نے کہا کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور باقی ایام کسی اور خدا کے مہینے ہیں؟ ارے سارے مہینے خدا کے مہینے ہیں، مگر پھر کیا وجہ ہے کہ اس مہینے کو الگ سے پروردگار عالم نے خود سے منسوب کر دیا؟ پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا، قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ شعبان ہی کا خطبہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اور اکیلا نہیں آ رہا، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ مہینے کس کے ہیں؟ کہ یہ بھی اللہ ہی کے مہینے ہیں، مگر پروردگار عالم کی طرف سے یہ انتظام اور اہتمام ہے کہ جس طرح سے اس نے زمینوں میں فرق رکھ کے مختلف زمینوں کو اپنے دسترخوان رحمت کے طور پر پیش کیا ہے، اسی طریقے سے اس نے زمانوں میں فرق رکھ کے مختلف زمانوں کو اپنے دسترخوان رحمت کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان زمانوں سے استفادہ کرو۔ شعبان کا مہینہ اس سے پہلے ہے، رجب کا مہینہ اس سے پہلے ہے، یہ تینوں مہینے مل کر ایک الگ تاثیر رکھتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز، یعنی وہ جو اہمیت زمانے کی ہے رحمت کے عنوان سے، ہم اس میں رجب میں داخل ہو چکے۔ رجب سے پہلے کے مہینے ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو رجب کی اہمیت ہے، شعبان کی اہمیت اور پھر ماہ رمضان کی اہمیت، اور اسی وجہ سے آپ نسبتوں کا فرق بھی دیکھیں گے۔ دیکھیے برادران عزیز، اس کو واضح کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، ذرا غور فرمائیے گا۔ زمینوں کے فرق کو سمجھانے کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں لفظ زمین کی جگہ وسیلے کا لفظ رکھوں۔ میں اسی طرح سے آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں زمانے کی جگہ پر وسیلے کا لفظ رکھوں، کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے
زمینوں میں سے بعض زمینوں کو منتخب کر کے وسیلہ بنایا، اسی طریقے سے پروردگار نے زمانوں میں سے بعض زمانوں کو منتخب کر کے وسیلہ قرار دیا۔ اب میرا سوال صرف اتنا ہے کہ وہ خدا جو زمان کو وسیلہ بنا سکتا ہے، وہ صاحب الزمان کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب وہ زمانے کو وسیلہ بناتا ہے تو اعتراض نہیں ہوتا، تو صاحب الزمان کو وسیلہ بنائے تو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ زمینوں کو وسیلہ بنا رہا ہے تو اعتراض نہیں ہے، تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن کے صدقے میں زمینوں کو خلق کیا گیا، اگر ان کو وہ وسیلہ بنائے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ یہ وہی جملہ ہے کہ جو آپ حدیث قصہ کے اندر پڑھتے بھی ہیں پیغمبر اکرم کے حوالے سے، تو برادران اسلامی کے پاس بھی یہ جملہ موجود ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اور حدیث قصہ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکساء۔ اے ملائکہ، اے ساکنان عرش، میری بات سنو اور غور سے سنو۔ یہ جو تم آسمان کا شامیانہ دیکھ رہے ہو میں نہ بناتا، یہ جو تم زمین کا فرش دیکھ رہے ہو میں نہ بچھاتا، یہ جو تم سمندر میں طغیانی دیکھتے ہو یہ طغیانی نہ ہوتی، یہ جو تم دریاؤں میں روانی دیکھ رہے ہو یہ روانی بھی نہ ہوتی، یہ جو تم سورج میں روشنی دیکھتے ہو یہ روشنی نہ ہوتی، یہ جو تم چاند میں چاندنی دیکھ رہے ہو چاندنی نہ ہوتی، نہ کشتیاں ہوتی نہ ان کا چلنا ہوتا، غرض یہ کہ کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان 5 کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، انصافاً آپ اس رخ سے غور کیجئے، یہ وسیلے کا جو فلسفہ ہے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا مانا؟ جب ہم مسجد میں آئے تو ہم نے مسجد کو خدا نہیں مانا، بیت اللہ مانا۔ جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوئے ہم نے ماہ رمضان کو اللہ نہیں مانا، ہم نے ماہ رمضان کہا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جس طریقے سے شہر اللہ کہہ کر ہم نے اللہ کو الگ کیا، مہینے کو الگ کیا، جس طرح سے بیت اللہ کہہ کر ہم نے بیت کو الگ کیا، اللہ کو الگ کیا، جس طرح سے ہم نے ناقۃ اللہ کہہ کر اللہ کو الگ کیا، ناقے کو الگ کیا، اسی طرح سے دنیا سمجھے کہ جب ہم وجہ اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو الگ کر رہے ہیں، وجہ کو الگ کر رہے ہیں، لسان اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کو الگ کر رہے ہیں، لسان کو الگ کر رہے ہیں۔ بیت اللہ بیت ہو کر وسیلہ ہے، وجہ اللہ وجہ ہو کر وسیلہ ہے، لسان اللہ لسان ہو کر وسیلہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچانے والے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ جو خدا تک لے جائے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔